وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت 39 سے 45 آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع کیا رب سے ملاقات کے لیے ہماری تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 39 لفظی ترجمہ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، یہ یعنی جو یہ باتیں بناتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی فسبح، اس کی تسبیح کیجئے۔ وادبار السجود، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ سامنے کرام، مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ مومن ظاہر ہے کہ بالواسطہ یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ داعی الی الحق ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نہ صرف ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، بلکہ یہ باقی دنیا تک پہنچانا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ ہے کہ انسان اپنا اگر کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، تو اسے روحانی طاقت کی ضرورت ہوگی، روحانی طاقتوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے پھر مختلف طریقے ہیں۔ ایک جو بنیادی طریقہ ہے وہ رب کی یاد ہے، رب سے جڑے رہنا ہے، رب کی یاد کرتے رہنا ہے۔ یہاں الفاظ ہیں وَسَبِّحْ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یعنی آپ اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجئے۔ سامعین کرام، یہ رب کی تعریف ایک تو قولاً ہے اور ایک عملاً ہے۔ ہر وہ چیز، اللہ کی ہر وہ چیز، ہر وہ تخلیق جو اپنا کام صحیح انداز سے کرے تو وہ رب کی تسبیح اور تمہید کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآنی سے ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں
یسبح للہ ما فی السماوات والارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، یہ بہرحال یہ پہلی جو میں نے آیت پڑھی نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہے. وَلِلَّهِ مختلف الفاظ سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہید اور تسبیح بیان کر رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک چیز جو اپنا فرض منصبی ہے اس کو اگر صحیح مقدار سے کر رہی ہے اور اس کو ادا کر رہی ہے تو پھر وہ اصل میں اس کا وہ کام کرنا رب کی تعریف ہے، رب کی تسبیح ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے بخیر و کمال، بخیر و خوبی، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. کیونکہ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام کائنات اپنے فرض منصبی کو جانتی ہے اور وہ فرض منصبی ادا کر رہی ہے. قرآن میں ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک چیز جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. تو نماز اور تسبیح سے کیا مراد ہے؟ وہ ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یعنی جس مقصد کے لیے مخلوق بنائی گئی ہے، ہر چیز جو ہے بکمال احسن اپنا کام کر رہی ہے، وہ اس پہ مجبور بھی ہے. لیکن یہ در حقیقت اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہے. ایک مکان کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اصل تعریف اس کے بنانے والے کی ہے. بڑا اچھا مکان بنایا ہے، بھی بڑا اچھا مکان ہے، تو یہ تعریف جو ہے اصل میں اس بنانے والے کی ہے. تو ایک بات جو نوٹ کر لیں سامعین کرام، تمام خوبیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تمام تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. کبھی آپ نے یا میں نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری کوئی کارگزاری ہے، میری کوئی اپنی خوبی ہے. نو، اللہ کی تعریف ہے ساری. الحمد للہ. آپ اور میں تو کوئی چیز ہی نہیں، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. اگر ہم اپنی ڈیوٹی بکمال احسن کریں گے تو یہ پھر اور اللہ کا یاد بھی رکھیں گے تو یہ حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی، اگر زبان سے ہم کہیں بھی نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. یعنی ایک مومن جب اپنا کام، جب اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں. ایک مومن جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، ادھر ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو یہ اب یہ ہے نا کہ اپنا کام اس نے کرنا شروع کر دیا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا تو وہ کام اس نے کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی نجات اور اس کی کامیابی اللہ کی بندگی میں مضمر ہے. تو اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دی یا اللہ کی بالفاظ دیگر عبادت شروع کر دی، بندگی تو اس کا لفظ ہے نا کہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن عربی کا لفظ جو ہے وہ عبادت ہے. اللہ کی غلامی اختیار کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزارنی شروع کر دی، یعنی خود بھی حق کو قبول کر لیا اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی ڈیوٹی یہ ادا کرنے لگا، تو یہ عملاً رب کی تسبیح اور تمہید ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. اگر ایسا نہیں ہے تو زبانی آپ کتنی ہی تسبیحات پڑھ لیں، وہ تسبیح نہیں ہے، وہ ناشکری ہے. اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی، یہ بات نوٹ کر لیں، اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کر، اپنے رب کو اپنی منزل بنا کر آخرت کو ترجیح دے دیں، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، اللہ کی رضاؤں کو ڈھونڈتے چلے جائیں، اور پھر خود بھی حق کو منزل بنا کے
حق کی طرف سفر شروع کر دیں بلکہ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. پھر یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پھر بہت پسند ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کس شخص سے اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، مجھے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ سب سے اچھا شخص ہے. آپ کو میں یہاں اصل میں تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح اور تمہید، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح. تو اصل تسبیح یہ ہے سامنے کرام. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یعنی پیدا ہونے کے بعد، شعور سنبھالنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید میں مشغول ہونا چاہیے. یعنی وہ کام آپ کو شروع کر دینا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، یہ نماز خاص طور پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید میں آتے ہیں. لیکن یہ اگر وہ کام ہمارے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم نمازوں کے پابند بن گئے مثال کے طور پہ، لیکن وہ ہمارا نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ روایتی طور پہ ہو، یعنی جیسا کہ آج ہے ہماری کہ ہم یعنی جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد تو ہم کبھی کا من حیث القوم اور افراد کے حساب سے ہم اس کو بھلا چکے ہیں. تو ایسا نہیں. اگر اللہ سے ہم نے منہ پھیر لیا، یعنی نہ وہ ہمارا مقصود بنا، نہ ہم نے اس کو اپنا مقصود بنایا، نہ محبوب بنایا، نہ مطلوب بنایا، اور رخ ہم نے دنیا کی طرف کر لیا. اب اگر لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید نہیں کر رہے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو بندگی کے لیے آئی ہے. آپ نے وہ مقصد ہی یعنی اپنی کتابوں سے ڈیلیٹ کر دیا. بندگی رب، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر مستقیم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی. اصل بندگی یہ ہے، اصل تسبیح یہ ہے، اصل تمہید یہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. صرف یہ آپ نے نمازیں، اگر نمازوں کا اپنے آپ کو پابند بنا لیا، لیکن نمازوں کا آپ حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جتنے بار کہتے ہیں اس سے زیادہ مرتبہ آپ رب کی نافرمانی میں مبتلا ہیں اپنی عملی زندگی میں. تو یہ نماز کیا آپ کے منہ پہ دے نہیں ماری جائے گی؟ نماز تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن عملی زندگی میں اگر آپ کا یہ رویہ نہیں ہے تو پھر نماز تو آپ کی ضائع چلی گئی. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نماز میں آپ ہر رکن کے یعنی آغاز یا اختتام پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، رکعت کے لیے اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے بیٹھتے اٹھتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور رکوع و سجود میں بھی یہ سب آپ کہتے رہتے ہیں. عملی زندگی میں آپ نے نفس کو بڑا بنایا ہوا ہے. یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں سامنے، یہ مضمون اس مضمون میں موجود ہے. سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ہم رب کی جس مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے جو کہ بندگی ہے، تو نہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کرتے ہیں، نہ سورج غروب ہونے کے بعد کرتے ہیں، نہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کرتے ہیں، نہ غروب ہونے سے پہلے کرتے ہیں، نہ دن کو کرتے ہیں نہ رات کو کرتے ہیں. ہم تو شیطان کی عملاً بندگی کر رہے ہیں. برا نہ مانے،
لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو حقیقت آج اگر میں نہیں کہوں گا تو کل وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، تو حقیقت کو کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ اور مجھے تو آپ کسی سے کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر نوٹوں کی بارش کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے، مجھے تو آپ سے کوئی نہ طمع ہے نہ لالچ، مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، جو کہ حق بات کہنی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ کہ اصل تسبیح اور تمہید یہ ہے کہ آپ صبح و شام رب کی بندگی میں مصروف رہ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے دین سے جڑ جائیں، اپنے رسول سے جڑ جائیں، اور اپنی زندگی کو سجدوں سے بھر دیں۔ اور یہ سجدوں سے بھرنا سامعین کرام میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس خیال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر لمحے رب کی بندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں بنتی وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا اور نہ آپ اس کی بندگی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ رب کو اپنی منزل نہیں بناتے آپ اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ ہر لمحہ جو ہے شیطان کی بندگی میں آپ کا صرف ہوگا، ہر لمحہ جو ہے خواہشات نفس ہوں گی۔ آج کا ماحول بڑا آسان ہے کہ میں آج کے ماحول کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ باغی معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس نے بغاوت کی بھی ہے۔ ہم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ گھر میں جو بیویاں ہیں اور نہ جو شوہر ہیں وہ رب کی بندگی نہیں کرنے والے، وہ تو خواہشات نفس ہیں۔ بس چل سو چل معاملہ چل رہا ہے، ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب اصلاح کا وقت نہیں ہوگا۔ اور وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سنو جس دن منادی کرنے والا منادی کرے گا، یوم یناد المناد، جس دن منادی کرے گا ہر منادی کرنے والا من مکان قریب، ہر شخص کے قریب ہی سے، یعنی ہر شخص کو اس کے قریب ہی سے آواز آئے گی کہ اٹھو۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن یہ اس پکار کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ یسمعون الصیحہ، صیحہ وہ پکار جو وہ پھونک بالکل ٹھیک ٹھیک سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی و نمیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارنے والا ہوں، اور میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن یعنی دوبارہ اٹھنے کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین جب پھٹے گی اور لوگ یعنی جلدی سے پھٹے گی۔ یوم، اس دن، تشقق پھٹے گی، الارض زمین، عنہم ان کے اوپر سے، سراعاً جلدی سے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر یہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ سن رہے یہ مضمون وہاں مکے تک نہ لے جائیں آپ، ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت اور نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نحن اعلم بما یقول، اور جو ہم کہہ رہے ہیں یقیناً ہمارے جملوں میں، سامعین کرام میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جملوں میں جو ہے وہ کفر، شرک اور عناد چھپا ہوا ہے، اگرچہ آپ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن انتہائی یعنی غفلت ہے کہ ایسا ہم کر رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم جانتے ہیں لیکن آپ ان پر یعنی آپ کا کام جو ہے ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے وعید، میرے ڈراوے سے، میری تنبیہ سے ڈرتا ہے، تو اس کو آپ اب دیکھیں یہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نبی کی نصیحت کس کو کارگر ہوگی، یا ایک داعی الی الحق،
اس وقت جو ہمیں حق کی طرف بلا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں کہ وہ کس پر کارگر ہوگی، کون اس کا اثر لے گا۔ من یخاف وعید، یا ڈر کس کو سنانا چاہیے؟ اب میں یہاں کسی ہندو کے پاس چلے جاؤں، کٹر ہندو کے پاس مثال کے طور پر، جو یعنی جس نے جو گائے کو اپنا خدا کرتا ہے اور اس کا پیشاب بھی پیتا ہے پاک سمجھ کے اور بیماریوں کا علاج سمجھ کے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو اب میں اس کے پاس چلا جاؤں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دوں، وہ تو کٹر ہندو ہے، اس کے دل میں تو ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو مورتیوں کو پوجا کرنے والا ہے۔ میں ویسی ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈر کون قبول کرے گا، دل کے کانوں سے کون سنے گا؟ من یخاف وعید، جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ ہمیں سنائی ہے وہ جاری بھی ہے، آئی بھی ہے، اور اگلی سورت سورہ زاریات میں بھی اس تنبیہات کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے من یخاف وعید، یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے اپنے مضمون کا اختتام کر رہا ہوں۔ قرآن سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ اول اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ اگر نصیحت کریں تو قرآن سے کریں۔ دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو قصے کہانیاں اپنے وعظوں میں بیان کرتے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ قصے کہانیاں تو ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی اچھے لوگ ہی ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اصل ہے نصیحت کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ ڈرائیں اس شخص کو قرآن کے ذریعے، بالقرآن، من یخاف وعید، جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہات دی ہیں، بہت سی تنبیہات ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو جو اس کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔
فاصبر علی ما یقولون، بس جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجیے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْ، یعنی اپنی زندگی کو، اس میں مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آپ وقف کر دیں. اے داعی قرآن، تم حق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو اور ایسا لگے کہ تم دن و رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہو. تمہارا ایک وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور رب کی طرف دعوت دینے سے خالی نہ ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی ہر وقت. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور اس دن جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. ذالک یوم الخروج، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. We created the heavens and the earth and what is between them in 6 days, and no fatigue touched us. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. So endure what they say and proclaim the praises of your Lord before the rising of the sun and before sunset. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. And glorify him during the night and at the end of devotions. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. And listen for the day when the caller calls from a nearby place. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. The day when they will hear the shout in all truth, that is the day of emergence. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. It is we who control life and death, and to us is the destination. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
ذلك حشر علينا يسير. The day when the earth will crack for them at once, that is an easy gathering for us. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. We are fully aware of what they say, and you are not a dictator over them, so remind by the Quran whoever fears my warning. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔